بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ بہت اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص آپ پر رحمت ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کے بارے میں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اور خصوصی ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھیں اور نفل پڑھیں تو یہ تہجد کے نفل کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکھتے ہیں۔ اس نفل نماز کی ادائیگی کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات عالیہ اس طرح سے ہیں: اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کو پڑھنا باعث ثواب اور موجب رحمت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھے اور ارشاد فرمایا: پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جن سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے، اور یہ رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، یعنی رحمت کے خزانے، جس کو سمیٹنا چاہیے۔ ان پردہ میں رہنے والیوں کو کون جگائے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے، آخرت میں ان کا پردہ ہٹ جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے پر ابھارتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کام جس کو پابندی سے کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا: آپ اس وقت اٹھتے تھے جس وقت مرغ اذان دیتا ہے، یعنی آخری شب۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں تہجد کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھ سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کیا تم دونوں نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ حضرت عید بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قیام اللیل یعنی نماز تہجد نہ چھوڑ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یا کچھ کمزوری بھی محسوس کرتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعتیں نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک محل ہے اور یہ اس کے لیے ہے جو تہجد پڑھے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔